بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، میں ہمیشہ اس بات کا آرزومند رہتا تھا کہ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ان دو بیویوں کے نام پوچھوں جن کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے سورۃ التحریم میں فرمایا ہے، اگر تم دونوں اللہ کے سامنے توبہ کرو تو بہتر ہے کہ تمہارے دل بگڑ گئے ہیں۔ پھر میں ان کے ساتھ حج کو گیا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ راستے سے قضائے حاجت کے لیے ہٹے تو میں بھی ان کے ساتھ پانی کا ایک لوٹا لے کر گیا۔ پھر وہ قضائے حاجت کے لیے چلے گئے اور جب واپس آئے تو میں نے ان کے دونوں ہاتھوں پر لوٹے سے پانی ڈالا اور انہوں نے وضو کیا۔ پھر میں نے پوچھا، یا امیر المومنین، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویوں میں وہ کون سی دو خواتین ہیں جن کے متعلق اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا کہ ترجمہ، تم دونوں اللہ کے سامنے توبہ کرو؟ انہوں نے فرمایا، ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ تم پر حیرت ہے۔ وہ تو عائشہ صدیقہ اور حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ میری طرف متوجہ ہو کر پورا واقعہ بیان کرنے لگے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بتلایا کہ بنو امیہ بن زید کے قبیلے میں جو مدینہ سے ملا ہوا تھا، میں اپنے ایک انصاری پڑوسی کے ساتھ رہتا تھا۔ ہم دونوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضری کی باری مقرر کر رکھی تھی۔ ایک دن وہ حاضر ہوتے اور ایک دن میں۔ جب میں حاضری دیتا تو اس دن کی تمام خیر خبر لیتا تھا اور ان کو سناتا تھا، اور جب وہ حاضری دیتے تو وہ بھی اسی طرح کرتے۔ ہم قریش کے لوگ مکہ میں اپنی عورتوں پر غالب رہا کرتے تھے، لیکن جب ہم ہجرت کر کے انصار کے یہاں آئے تو انہیں دیکھا کہ ان کی عورتیں خود ان پر غالب تھیں۔ ہماری عورتوں نے بھی ان کا طریقہ اختیار کرنا شروع کر دیا۔ میں نے ایک دن اپنی بیوی کو ڈانٹا تو انہوں نے بھی اس کا جواب دیا۔ اس کا یہ جواب مجھے ناگوار معلوم ہوا، لیکن انہوں نے کہا، میں اگر جواب دیتی ہوں تو تمہیں ناگواری کیوں ہوتی ہے؟ قسم اللہ کی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج آپ کو جواب دیتی ہیں، اور بعض بیویاں تو ان سے پورا دن اور پوری رات خفا رہتی ہیں۔ اس بات سے میں بہت گھبرایا اور میں نے کہا، میں ان میں سے جس نے بھی ایسا کیا ہوگا بہت بڑے نقصان اور خسارے میں ہے۔ اس کے بعد میں نے کپڑے پہنے اور حضرت حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی صاحبزادی ہیں کے پاس پہنچا اور کہا، حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کیا تم میں سے کوئی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پورے دن رات ناراض رہتی ہے؟ میں بہل اٹھا کہ پھر وہ تباہی اور نقصان میں رہی۔ تمہیں اس سے امن ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خفگی کی وجہ سے تم پر ناراض ہو جائے اور تم ہلاک ہو جاؤ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ چیزوں کا مطالبہ ہرگز نہ کیا کرو، نہ کسی معاملے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی کسی بات کا جواب دو اور نہ آپ پر خفگی کا اظہار ہونے دو۔ البتہ جس چیز کی تمہیں ضرورت ہو وہ مجھ سے مانگ لیا کرو۔ کسی خود فریبی میں مبتلا نہ رہنا۔ تمہاری یہ پڑوسن تم سے زیادہ جمیل اور نظیف ہے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو زیادہ پیاری بھی ہے۔ آپ کی مراد عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے تھی۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ ان دنوں یہ چرچا ہو رہا تھا کہ یہ غسان کے فوجی ہم سے لڑنے کے لیے گھوڑوں کو سم لگا رہے تھے۔ میرے پڑوسی ایک دن اپنی باری بار مدینہ گئے ہوئے تھے، پھر عشاء کے وقت واپس لوٹے۔ آ کر میرا دروازہ انہوں نے بڑی زور سے کھٹکھٹایا اور کہا کہ آپ سو گئے۔ میں بہت زیادہ گھبرایا ہوا باہر آیا۔ انہوں نے کہا کہ ایک بہت بڑا مسئلہ پیش آ گیا ہے۔ میں نے پوچھا، کیا ہوا؟ کیا غسان کا لشکر آ گیا؟ انہوں نے کہا، بلکہ اس سے بھی بڑا اور سنگین حادثہ، وہ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بیویوں کو طلاق دے دی۔ یہ سن کر حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، حضرت حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو تباہ و برباد ہو گئی، مجھے تو پہلے ہی خطرہ تھا کہ کہیں ایسا نہ ہو جائے۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، پھر میں نے کپڑے پہنے اور صبح کی نماز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ پڑھی۔ نماز پڑھتے ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے بالا خانے میں تشریف لے گئے اور وہیں تنہائی اختیار کر لی۔ میں حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے یہاں گیا، دیکھا تو وہ رو رہی تھی۔ میں نے کہا، رو کیوں رہی ہو؟ کیا پہلے ہی میں نے تمہیں نہیں کہہ دیا تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تم سب کو طلاق دے دی؟
یہ انہوں نے کہا مجھے کچھ معلوم نہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم بالا خانے میں تشریف رکھتے ہیں۔ پھر میں باہر نکلا اور ممبر کے پاس آیا، وہاں کچھ لوگ موجود تھے اور بعض رو بھی رہے تھے۔ تھوڑی دیر بعد میں ان کے پاس بیٹھا رہا، لیکن مجھ پر رنج کا غلبہ ہوا اور میں بالا خانے کے پاس پہنچا جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف رکھتے تھے۔ میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سیاہ فام غلام سے کہا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہو حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ اجازت چاہتا ہے۔ در گیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے گفتگو کر کے واپس آیا اور کہا کہ میں نے آپ کی بات پہنچا دی تھی، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم خاموش ہو گئے۔ چنانچہ میں واپس آ کر انہی لوگوں کے ساتھ بیٹھ گیا جو ممبر کے پاس موجود تھے۔ پھر مجھ پر رنج غالب آیا اور میں دوبارہ آیا، لیکن اس دفعہ بھی وہی ہوا۔ پھر آ کر انہی میں بیٹھ گیا جو ممبر کے پاس تھے، لیکن اس مرتبہ پھر مجھ سے نہیں رہا گیا اور میں نے غلام سے آ کر کہا کہ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے اجازت چاہو، لیکن بات جوں کی توں رہی۔ جب میں واپس ہو رہا تھا کہ غلام نے مجھ کو پکڑا اور کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کو اجازت دے دی ہے۔ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کھجور کی چٹائی پر لیٹے ہوئے تھے جس پر کوئی بستر بھی نہیں تھا، اس لیے چٹائی کے ابھرے ہوئے حصے کا نشان آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پہلو میں پڑ گیا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس وقت ایک ایسے تکیے پر ٹیک لگائے ہوئے تھے جس کے اندر کھجور کی چھال بری گئی تھی۔ میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو سلام کیا اور کھڑے ہی کھڑے عرض کی، کیا آپ نے اپنی بیویوں کو طلاق دے دی ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نگاہ میری طرف کر کے فرمایا کہ نہیں۔ میں نے آپ کے کام کو ہلکا کرنے کی کوشش کی اور کہنے لگا، میں اب بھی کھڑا ہی تھا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ جانتے ہیں کہ ہم قریش کے لوگ اپنی بیویوں پر غالب تھے، لیکن جب ہم ایک ایسی قوم میں آ گئے جن کی عورتیں ان پر غالب تھیں۔ پھر عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تفصیل ذکر کی۔ اس بات پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مسکرا دیے۔ پھر میں نے کہا، میں حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے یہاں بھی گیا تھا اور اس سے کہا تھا کہ کہیں کسی خود فریبی میں مبتلا نہ رہنا، یہ تمہاری پڑوسن تم سے زیادہ خوبصورت اور پاک ہے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو زیادہ محبوب بھی ہے۔ آپ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف اشارہ کر رہے تھے۔ اس بات پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم دوبارہ مسکرا دیے۔ جب میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مسکراتے دیکھا تو میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیٹھ کے آپ کے گھر میں چاروں طرف دیکھنے لگا۔ باخدا سوائے 3 کھالوں کے کوئی اور چیز وہاں نظر نہ آئی۔ میں نے کہا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ اللہ رب العالمین سے دعا فرمائیے کہ وہ آپ کی امت کو کشادگی عطا فرمائے۔ فارس اور روم کے لوگ تو پوری فراخی کے ساتھ رہتے ہیں، دنیا انہیں خوب ملی ہوئی ہے، حالانکہ وہ اللہ تعالیٰ کی عبادت بھی نہیں کرتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ٹیک لگائے ہوئے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے خطاب کے بیٹے، کیا تمہیں ابھی بھی کوئی شبہ ہے؟ تو دنیا کی دولت کو اچھا سمجھتا ہے۔ یہ تو ایسے لوگ ہیں کہ ان کے اچھے اعمال جو وہ معاملات کی حد تک کرتے ہیں، ان کی جزا اسی دنیا میں ان کو دے دی گئی ہے۔ یہ سن کر میں بیعول اٹھا، یا رسول اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، میرے لیے اللہ تعالیٰ سے مغفرت کی دعا کیجیے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زواج سے اس بات پر علیحدگی اختیار کر لی تھی کہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے حضرت حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوشیدہ بات کہہ دی تھی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس انتہائی خفگی کی وجہ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہوئی تھی فرمایا تھا کہ میں ان کے پاس 1 مہینہ تک نہیں جاؤں گا، اور یہی موقع ہے جس پر اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو منتبہ کیا۔ تو پھر جب 29 دن گزر گئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر تشریف لے گئے۔ انہی کے یہاں سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ابتدا کی۔ ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، آپ نے عہد کیا تھا کہ ہمارے یہاں 1 مہینہ تک نہیں تشریف لائیں گے، اور آج بھی 29ویں کی صبح ہے، میں تو دن گن رہی تھی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ مہینہ 29 دن کا ہے، اور وہ مہینہ 29 دن کا ہی تھا۔ ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتی ہیں، پھر وہ آیت نازل ہوئی جس میں ازواج النبی کو اختیار دیا گیا، جس کی ابتدا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے کی اور فرمایا کہ میں تم سے ایک بات کہتا ہوں، اور یہ ضروری نہیں کہ جواب فوراً دو، بلکہ اپنے والدین سے بھی مشورہ کر لو۔ ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیان کیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ معلوم تھا کہ میرے ماں باپ کبھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے جدائی کا مشورہ نہیں دے سکتے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے،
اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی بیویوں سے کہہ دو اللہ تعالیٰ کے قول عظیماً۔ میں نے عرض کیا کہ آپ اس معاملے میں بھی اپنے والدین سے مشورہ کرنے جاؤ گی، اس میں تو اسے شبہ کی گنجائش ہی نہیں ہے کہ میں اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے در آخرت کو پسند کرتی ہوں۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی دوسری بیویوں کو بھی اختیار دیا، انہوں نے بھی وہی جواب دیا جو ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ نے دیا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں نیکوکاروں میں شامل فرمائے اور ہمارا خاتمہ ایمان پر فرمائے، آمین ثم آمین۔